تو ان کو جو آئیڈیل جگہ ملتی ہے وہ ضلع ہب ہے. تو یہ ضلع ہب میں مقیم تھیں. رات کے 12 بجے ان کے جو لواحقین ہیں، اہل خانہ ہیں، وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس کے لوگ آ گئے اور اس کو لے کر چلے گئے. تو کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا رہی، ان کو عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا. دوسری، اس سے پہلے ایک خاتون جن کا نام ماجبین بلوچ ہے، پولیو سے متاثرہ ہیں، 7 ماہ گزر گئے ہیں، کوئٹہ سے ان کو لاپتہ کیا گیا، ابھی تک کہیں پیش نہیں کیا گیا. یہ ہو گیا. تو میں نے اس وقت سوال کیا تھا کہ یار کیا یہ لوگ ہیں؟ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یار کچھ لوگوں پر شک ہے ہمیں، وہاں پہ ہے صحیح، گو کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں پر ڈاؤٹ ہے، لیکن نگرانی وہاں پہ اچھی ہے. مطلب میں نے کہا نا کہ مائنڈ سیٹ ہے ایسا ہر جگہ پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بندوق نہیں اٹھاتے ہیں، جو وہ کیا کہتے ہیں، شاید عسکریت پسند نہیں بنتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں یا سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ظاہری بات ہے بیرک گولڈ اس کمپنی میں کام کرنے والوں کو وہ کرنا تو اتنا ایزی تو نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگی، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہے تو ریاست کہتی ہے کہ ہر ایک کو بھی اگر ہم اٹھاتے ہیں، اتنی ساری ہیں تو ان کو کیوں نہیں اٹھاتے. اب ہمارا گلہ شکوہ یہ ہے کہ یار آپ انویسٹیگیشن کے ادارے آپ کے پاس ہیں، انٹیلیجنس آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے. ہمارا گلہ شکوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ڈیل کریں. ٹھیک ہے. اب پھر انہوں نے کیا کیا کہ یار 24 گھنٹے میں کچھ نہیں ہوتا، اب ہم نے نیا وہ کیا ہے، 90 دن ہمارے پاس ہوگا، اس میں اس کے اہل خانہ مل بھی پائیں گے وغیرہ وغیرہ، اور دیکھے جائیں گے آخر کیا محرکات ہیں، کوئی شخص کیوں گیا ہے. اب ہے قائد اعظم یونیورسٹی پچھلے کوئی غالباً 3 یا 4 دنوں سے بند ہے. وجہ کیا ہے کہ 8 جولائی کو اسلام آباد میں ہی سعید بلوچ جو وہاں کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو بس سے اتار کے لاپتہ کیا گیا. اس کے خلاف وہ گئے کہ بھائی جنہوں نے لاپتہ کیا ان کے خلاف مقدمہ درج کیے، نہیں ہوا. پھر کورٹ گئے، کورٹ نے بھی کہا ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی. جو ڈی سی وہاں بیٹھا ہوا ہے، ڈی سی موصوف، اس کو توہین عدالت بھی ہوئی، اس کے باوجود اس کو تمغہ پہنا دیا گیا. کل تو جسٹس کیانی صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی ہم جس کو سزا دیتے ہیں حکومت اس کو میڈل پہنا دیتی ہے. تو یہ تو حال ہے. UN کی ہے OHCHR، اس نے بھی پاکستان کو کہا ہوا ہے کہ پاکستان مسٹ immediately release detained Baloch human rights defenders and seize its crackdown. ایمنسٹی انٹرنیشنل جو عالمی NGOs ہے، اس نے کیا کہا ہوا ہے کہ enforced disappearances continue with impunity. Families deserve truth, accountability, reparations. کہ بھائی خاندان کو مزید متاثر نہ کرو، ریلیز کرو، اور ان کو پتہ ہو کہ ان کے لوگ کہاں پر ہیں. پاکستان میں 2011 میں کمیشن بنا. کمیشن کیا تھا؟ لاپتہ افراد کا کمیشن یا انکوائری کمیشن اسے کہتے ہیں. اس کمیشن آف انکوائری آر انفورس ڈس اپیئرنسز. اس کمیشن کا وہ کیا تھا کہ جو لوگ اغوا ہوتے ہیں ان کے معاملات کی انکوائری کرے یہ کمیشن، اہل خانہ کو انصاف فراہم کرے، اور ممکنہ طور پر جو افراد لاپتہ ہوئے ہیں ان کا سراغ لگائے کہ کس کے پاس ہیں. اسی طرح یہ جو کمیشن کا سربراہ بنایا جاتا ہے، چن کے ایسا جج لایا جاتا ہے الحمدللہ جو بالکل ختم ہوتا ہے. مبینہ طور پر اس کی بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں. وہ کیا دے گا، وہ کیا مقتدرہ سے پنگا لے گا، وہ کیا مقتدرہ کو کہے گا کہ ہاں بتاؤ یہ بندہ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. اب رمضان بگٹی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، یہاں سے بیارے کیا نہیں کر رہی ہے، ہر جگہ سے چندے کے نام پہ بھتہ لینا، شادی والا گھر ہے اس سے اتنا لینا، اس ٹھیکیدار سے اتنا لینا، اس سے اتنا لینا، تنخواہوں کی مد میں ادھر لینا. دوسرا جو لیویز کی ملازمتیں مل رہی ہیں اس پر سوال یا نشان، اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی وڈیروں کو ملی، وڈیروں نے آگے جو ہے نا بیچنا شروع کر دی ہیں. تو دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ جو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں نوکری نہیں بیچنے دوں گا. مزہ تو تب آئے گا جب اس کے اپنے حلقے کا سکینڈل جو بن رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے اس کو وہ کریں. اگر یہ بن گیا تو ان کی وزارت اعلیٰ کا جو بڑا خمار ہے یہ بہت نکل جانا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ دا فرسٹ کیویلٹی آف آپریشن از ٹروتھ، یعنی ظلم کی جو پہلی قربانی ہوتی ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے، جو پہلے کسی چیز کو دباتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ پھر جب سچ دب جاتا ہے، پھر جو ظلم ہو، زیادتی ہو، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، اور یوں خانہ جنگی کا ماحول بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ ایسی صورتحال ہمیں بلوچستان میں دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ریاست کیا کام کر رہی ہے، نان اسٹیٹ ایکٹر کیا کام کر رہے ہیں، عام آدمی دب کے رہ گیا ہے۔ عام آدمی کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہا۔ کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، یا کوئی کچھ بھی بن رہا ہے، کم سے کم یہ حق ہے عوام کا کہ بتایا جائے کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ یہاں ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خیر، اب تو صورتحال الحمدللہ پورے پاکستان تک پہنچ گئی ہے، لیکن عرصے سے چیختے آ رہے تھے، ہم سے پہلے والے چیختے آ رہے تھے کہ بھائی قانون اور آئین کے مطابق عمل نہیں کریں گے، لوگ بدظن ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ پھر جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں یا دہشت گرد قوتیں ہیں، وہ لوگوں کو اپنا اعلی کار بنائیں گی۔ پھر آپ لوگوں کے پاس یہ استحقاق نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ یہ ایسے ہی ڈائیورٹ ہوئے ہیں۔ اب افسوسناک بات یہ ہے کہ 22 نومبر 2025 کو 15 سالہ نسرین جو ایک بچی ہے وہ اغوا ہوئی ہے۔ کہاں سے اغوا ہوئی ہے؟ اگر بیک گراؤنڈ بتائیں تو اس 15 سالہ نسرین کا بیسیکلی بیک گراؤنڈ ایران سے بتایا جاتا ہے، جو انسرجنسی میں پیک اضلاع میں سے ایک ہے۔ تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ حالات ہیں، یہ چیک پوسٹیں ہیں، یہ خانہ جنگی ہے، جو شدت پسند اور سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی یہاں پہ اکثر ٹسل چلتی ہے۔ اس زد میں کئی دفعہ عام عوام مارے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کی جن کے پاس کچھ سٹیک ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کسی بہتر ضلع میں جائیں جہاں کچھ امن و امان ہو، کچھ بہتر سہولیات ہوں۔ تو ان کو جو آئیڈیل جگہ ملتی ہے وہ ضلع ہب ہے۔ تو یہ ضلع ہب میں مقیم تھی۔ رات کے 12 بجے ان کے جو لواحقین ہیں، اہل خانہ ہیں، وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس کے لوگ آ گئے اور اس کو لے کر چلے گئے۔ تو کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا رہی، ان کو عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا۔ دوسری، اس سے پہلے ایک خاتون جن کا نام مہجبین بلوچ ہے، پولیو سے متاثرہ ہیں، 7 ماہ گزر گئے ہیں، کوئٹہ سے ان کو لاپتہ کیا گیا، ابھی تک کہیں پیش نہیں کیا گیا۔ اچھا، اسی مہجبین کے جو بھائی تھے وہ بھی لاپتہ ہوئے تھے، لیکن کچھ عرصہ قبل وہ بازیاب ہو کر آ گئے ہیں، لیکن مہجبین ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اچھا، ہم نے کوشش کی اس بارے میں کچھ، پہلی بات ہے جو بھی یہ ادارے ہیں ہر ماننے کو ہی نہیں تیار ہوتے کہ یہاں پہ کیسا کچھ ہے۔ دوسرا، ان سے اگر ایسا سوال کیا جائے یار کہ آپ بتائیں آپ کا نیریٹو کیا ہے، پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ایک تو ان سے پوچھنا اپنی وہ کیا کہتے ہیں اپنے پیچھے لگانا، پھر آپ کو وہ کہتے ہیں کیوں یہ وہ، چلو پھر کرا کے کسی طرح ان کو کیا بھی جاتا ہے کہ یار آپ بتائیں، پوائنٹ آف ویو دیں، آخر کیوں ہوا ہے۔ تو وہ پھر اس کی مماثلت ایک الفاظ میں کر دیتے ہیں کہ یہ ماحول بننے جا رہی تھی، وہ جو ایک نے اسی اضلاع کے اس میں خودکش وہ کیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو۔ تو مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جوڑتے ہیں کہ یہ خودکش بننے جا رہی تھیں یا ان کی اعلی کار تھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو چلو وہ محل میں نے دیکھا کہ چلو اس محل سے مماثلت دی جاتی ہے۔ ایک اور محل بلوچ بھی ہیں، غالباً بلوچستان یونیورسٹی میں کوئی آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ پرنس آف ہوپ کو بڑا پیارا بنایا ہوا ہے، ڈیزائن کیا ہوا ہے، خود ایک آرٹسٹ ہیں، اور اس کو انہوں نے شو کیا کہ یہ ہوپ آف تھرسٹ ہے۔ مطلب وہ وہاں کے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، وہاں کے لوگ بے روزگار ہیں، وہاں کے لوگ مختلف چیزیں فیس کر رہے ہیں، اس نے اس میں دکھایا۔ تو کہہ رہے، آج میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اس کی جو تک یہ جانی تھی 3-4 دنوں تک وہ بند کر دی گئی۔ تو اس کو مطلب 1-2 اس کی رپورٹس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کام کہیں اور نہ چلا جائے، اس کو بند کر دیا گیا۔ تو محال یہ بھی ہے، اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس محل کی جانب باقی تمام کو
नसरीन हो, माजिबीन हो, जो भी हूँ, बाकी तमाम, वो भी इस जानिब उनको लगाएं। गिले शिकवे इसके भी हैं, पूरे किए जाएं। अगर नहीं किए जाएंगे, खुदा न खास्ता इस तरफ वाली चैन भी दूसरी तरफ ना चली जाए या उनकी हम ख्याल ना बन जाए। ये तल्ख बातें हैं, अक्सर उनको मेरी बातें बुरी भी लगती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ आप तक लाएं। अब रिकॉर्डिंग में बैरिक गोल्ड कंपनी आई हुई है, वहाँ से भी मुबैना तौर पर 2 अफराद लापता किए गए हैं जो मुलाजिम हैं। अब या दूसरा जो फरीक है वो कहता है उठा लिए गए हैं, एक कहता है नहीं तहवील में लिए गए हैं। अच्छा, अंदाज़ा लगाओ कि बैरिक गोल्ड कंपनी में उसमें उनकी तनख्वाहें भी अच्छी खासी होंगी। उनको ज़ाहिर बात है जो गए हैं वहाँ पे एजुकेटेड ही थे, एजुकेटेड भी हैं, पे पैकेज भी अच्छा है, सहूलियात भी हैं, फिर लापता हो रहे हैं, वजह क्या है? सवाल है ना। अच्छा, ये जब चीज़ें यहाँ इंसर्जेंसी में आए रोज़ वाक़यात हो रहे थे, मैंने एक दफ़ा ये बैरिक गोल्ड के एक खुदेदार से पता किया कि यार ये आप लोगों ने वो किया है तो क्या माइंडसेट है, क्या वहाँ पे किस तरीके से काम होता है। तो ये जो बैरिक गोल्ड कंपनी के मतलब सरबराह हैं, ये ख़ुद वहाँ पे होते हैं, मतलब चागी में ही। इवन इनके जो अहलियाँ हैं वो भी इनके साथ होती हैं, और वो कहते हैं इनको बंदूक वगैरह से कोई फोबिया है। तो कोई कहता है कि भाई अगर जो भी सिक्योरिटी रहनी है दूर दूर तक रहे, आसपास बंदूक उसे अच्छी नहीं लगती, तो उसने ऐसा इन्वायरमेंट बनाया और कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं। आप देख रहे होते हैं उनके, आज भी मैं देख रहा था कि कोई ट्रेनिंग वगैरह करा रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी कंपनियां बहुत कुछ दे सकती हैं अगर कुछ सही तरीके से काम हो। ये हो गया। तो मैंने उस वक्त सवाल किया था कि यार क्या ये लोग हैं, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि यार कुछ लोगों पर शक है हमें, वहाँ पे है सही गो के वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों पर डाउट है, लेकिन निगरानी वहाँ पे अच्छी है। तो मतलब ये चीज़, मतलब मैंने कहा ना कि माइंडसेट है ऐसा हर जगह पे। मैं ये नहीं कहता कि कुछ लोग होते हैं जो बंदूक नहीं उठाते हैं, जो वो क्या कहते हैं, शायद अस्करियत पसंद नहीं बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ठीक समझ रहे होते हैं या सहूलतकारी कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। अब ज़ाहिरी बात है बैरिक गोल्ड इस कंपनी में काम करने वालों को वो करना तो इतना इजी तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो रीज़न होगी, इसमें भी कोई शक नहीं। हम ये कहते हैं ना कि ये है, तो रियासत कहती है कि हर एक को भी अगर हम उठाते हैं, इतनी सारी हैं तो उनको क्यों नहीं उठाते। अब हमारा गिला शिकवा ये है कि यार आप इन्वेस्टिगेशन के इदारे आपके पास हैं, इंटेलिजेंस आपके पास है, सब कुछ है। हमारा गिला शिकवा ये होता है कि आप उनको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डील करें, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या किया कि यार 24 घंटे में कुछ नहीं होता, अब हमने नया वो किया है, 90 दिन हमारे पास होगा, उसमें उसके अहल खाना मिल भी पाएंगे वगैरह वगैरह, और देखे जाएंगे आखिर क्या मुहरकात हैं, कोई शख्स क्यों गया है। गो के ये कड़वा घूंट पिया कि चलो ठीक है यार, एक बंदा उठाया है, वो मिला भी हुआ है अस्करियत पसंदों, BLA या BLF एक्स्ट्रा जिससे भी है, लेकिन उसमें कैद में होगा। एक ख़तरा ये है कि बहुत सारे नौजवान हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता, वो दलदल में फंसते जाते हैं, और बहुत सारे इतने वो ग्रूम भी नहीं होते हैं। तो अब इन बंदों को या मिला हुआ है तो इसकी मशक़शुदा लाश आए, तो उसके मुकाबले में बेहतर है कि अगर किसी जेल में उसको रखा जाए, उसकी फैमिली वाले उससे मिल पाएँ और उसकी साइकोलॉजी पे काम हो। अगर कोई उसको गलत ट्रैक पे ले के भी गया है तो ऑप्शन है उसको दोबारा नॉर्मल लाइफ में ले आना। इस चीज़ को ना चाहते हुए भी इंसान एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैंने फिर आपको प्रोग्राम में बताया भी था कि लापता अफराद के लिए जेल तकरीबन बन चुकी है, कंक्रीट की दीवारें हैं, बम प्रूफ है, और सिक्योरिटी भी उनकी ये पुलिस या लेवीज़ वाली नहीं होगी, मज़ीद सख्त होगी। लेकिन वो वही है कि भाई उस जेल में रखें तो आपका मकसद ये है कि अच्छा इंसान बना, तो उसको इन्वायरमेंट वैसा ही दें, उनकी वो ना हो कि मार धाड़ हो, तशद्दुद पेश तशद्दुद हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है, पता चल गया ये बंदा इस ग्रुप के साथ था या उसके साथ था, फिर उसको दोबारा रियासत बन के ट्रीट करें। ज़ाहिर बात है वो इतना ग्रूम नहीं होगा, बच्चा होगा तो उसको पढ़ाएं लिखाएं,
اس کی سائیکالوجی پہ کام کرے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہاں بچے تھے ان پر پراپر کام کیا گیا. وہ کیا کرتے تھے, وہ ان کو بم دے دیتے تھے, چھوٹے وہ جاتے تھے, ان کی عمریں کیا تھیں, 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال اس ٹائپ کی, وہ کہیں رکھ کے آتے تھے, وہ دھماکہ ہوتا تھا. تو اب جب پکڑا, اب اتنے چھوٹے چھوٹے بچے, اب کیا تھا, ریاست نے کیا کیا, ان کو کنٹونمنٹ میں شفٹ کیا, پڑھایا لکھایا, اس میں سے اب تو کوئی ملازمتیں کر رہے ہیں, کئی پیرامیڈکس بنے ہوئے ہیں. تو یہ اچھا وہ تھا, ایک لگا کہ یار ریاست نے کام کیا ہے. تو ابھی بھی یہی چیز ہے کہ یہ دیکھا جائے, لیکن نفسیات ہے نا, میں نے کہا جس چیز پہ میں ابھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار بیرک گولڈ میں اگر لوگ ہیں اور یہ اس طرف ہیں تو وجہ کیا ہے. وجہ یہ کہ ہم جس سماج میں ہوتے ہیں نا, ضروری نہیں ہوتا کہ ناانصافی اگر میرے ساتھ ہی ہو. اکثر میں کہہ رہا تھا کہ ہاں بھائی اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا, اس کے گھر سے تو کوئی لاپتہ بھی نہیں ہے, اس کے گھر سے تو بے روزگاری بھی نہیں ہے, ریاست کی جانب سے کوئی ناانصافی بھی نہیں ہے, پھر یہ خودکش بن گیا یا یہ ان کا الاکار بن گیا وغیرہ وغیرہ. گو کہ 90% چانسز وہی ہیں, لیکن 2% 5 یا 10% لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ یار چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, یہاں پہ ادارے ہوں یا ہمارے سیاسی لوگ ہوں وہ کوئی ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, تو وہ ان کی ہمدردی بنتے بنتے کہیں نہ کہیں وہ خود کو بھی وکٹم سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا سے میں مستفید ہو رہا ہوں, تو یہ مجھ پر بوجھ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ جاتے ہیں, اس پر سائیکالوجی کی ایک باقاعدہ تھیوری بھی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. یہ اب ہے قائد اعظم یونیورسٹی پچھلے کوئی غالباً 3 یا 4 دنوں سے بند ہے. وجہ کیا ہے کہ 8 جولائی کو اسلام آباد میں ہی سعید بلوچ جو وہاں کا اسٹوڈنٹ تھا اس کو بس سے اتار کے لاپتہ کیا گیا. اس کے خلاف وہ گئے کہ بھائی جنہوں نے لاپتہ کیا ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیے, نہیں ہوا, پھر کورٹ گئے, کورٹ نے بھی کہا ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی. جو ڈی سی وہاں بیٹھا ہوا ہے, ڈی سی موصوف, اس کو توہین عدالت بھی ہوئی, اس کے باوجود اس کو تمغہ پہنا دیا گیا. کل تو جسٹس کیانی صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی ہم جس کو سزا دیتے ہیں حکومت اس کو میڈل پہنا دیتی ہے. تو یہ تو حال ہے. اچھا, اب لاپتہ افراد یقیناً بہت سنگین ایشو ہے, بہت, میری صحافت کا تو وہ کیا کہتے ہیں کور ہی یہی ہے, آنے کا مقصد ہی یہی ہے, تو میں اس پر کوشش کرتا ہوں کہ رپورٹنگ زیادہ سے زیادہ کروں اور میرے دل کے بہت قریب ہے. اس پر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, تھوڑا سا آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہو. UN کی ہے OHCHR, اس نے بھی پاکستان کو کہا ہوا ہے کہ پاکستان مسٹ immediately release detained Baloch human rights defenders and seize its crackdown. ایمنسٹی انٹرنیشنل جو عالمی NGOs ہے اس نے کیا کہا ہوا ہے کہ enforced disappearances continue with impunity. Families deserve truth, accountability and reparations. کہ بھائی خاندان کو مزید متاثر نہ کرو, ریلیز کرو اور ان کو پتہ ہو کہ ان کے لوگ کہاں پر ہیں. آج ہم تھوڑی کوشش کرتے ہیں اور موازنہ بھی کرتے ہیں کہ کیا یار یہ مسئلے ہمارے ساتھ ہی ہیں, صرف ہمارے ملک میں ہی ہیں یا دوسرے ممالک میں بھی ہیں, اور اگر دوسرے ممالک میں ہیں تو انہوں نے اس کا کیا حل نکالا. ارجنٹینا میں یہ ہوا کہ ایسے ہی حساب کتاب تھا, مقتدرہ پھر مقتدرہ تھی, لاپتہ کرتے تھے لوگوں کو. پھر کیا ہوا, وقت بدلا, وہاں پہ ٹروتھ کمیشن بنا اور جرم کے مقدمات شروع کیے گئے. پھر جینیاتی بینک اور فیملیز کی جو تنظیمیں بنی ہوئی تھیں, جس طرح وائس فار مسنگ پرسنز یہاں پہ ہے اس طرح وہاں بنی ہوئی تھی, بازیابی میں کلیدی ان تنظیموں نے جو ہے نا حصہ لیا اور کہا کہ ہاں بھائی ہم کیس کریں گے, اور کیس کیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا, جو مجرمان تھے ان کو سزا ہوئی. یہ ایک ایسی مثال ہے کہ عدالتی بتحقیقی طریقہ کار وقت کے ساتھ اثر انداز ہو سکتے ہیں, کہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, لگے رہنا ہے کہ بھائی کسی کا جو جرم ہے وہ چاہے خودکش ہے چاہے جو بھی ہے, عدالت کے تھرو سے پھانسی کے پھندے تک لے جاؤ, لیکن خود اٹھانا, اس کو عدالت میں پیش نہ کرنا, مسخ شدہ لاش دینا, یہ ظلم زیادتی ہے. یہ چاہے ISI, MI, فوج, CTD, عام عوام کا کرے یا BLA, BLF, TTP, داعش یا دوسرے,
کسی بھی اس کو بس وہ کر کے کہ یہ سیکیورٹی کا ہے، اس کا جرم ہو یا نہ ہو، کرنل کو، بریگیڈیئر کو، جرنل کو ایسے مار دیں، یہ دونوں ہی برابر کے جرائم ہیں کہ اگر کسی کو وہ کرنا ہے تو ثبوت ہوں، اس کے بعد آپ بے شک کچھ بھی کریں. ٹھیک ہے. پھر دوسری مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں میکسیکو کی ہے کہ وہاں پہ ریاستی اور غیر ریاستی کردار کو آپ عسکریت پسند بھی کہہ سکتے ہو. بلوچستان کی مثال میں آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہو؟ ڈیتھ اسکواڈ کو کہتے ہیں ریاستی سرپرستی حاصل ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ شاید ریاست کہیں نہ کہیں ان کو وہ ایک وقت کے لیے کرتی ہے، لیکن بعد میں وہ مافیا بن جاتے ہیں. پھر وہ ریاست کے لیے شاید ایک کام کرتے ہیں، 99 کام پھر اپنے لیے کرتے ہیں، اور یہ بڑا برا تجربہ رہا. یہ ریاستی اور غیر ریاستی کردار مل کر گمشدگیوں میں ملوث پائے گئے تھے. ٹھیک ہے. شواہد جمع کرنے کے لیے بین الاقوامی ماہرین، فورینزک ٹیمیں اور شہری دباؤ ضروری ثابت ہوا. تاخیر نے انصاف حاصل کرنا مشکل بنایا. وہی ہے جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ. جتنا دیر آپ کرو گے انصاف دینے میں، اتنا ہی اس کا قتل ہوگا، بے وقت ہو جائے گا. آج آپ کہیں کہ بھائی وہ جو ہوا اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، 20 سال بعد اس کے مرنے کے آپ انصاف کرو، پھر فائدہ. تو یہ ادھر یہ چیزیں ہوئیں، لیکن وہ بھی بہت دیر پا ہوئی، تو پھر کوئی فائدہ نہ رہا. سری لنکا بڑی تعداد میں لوگوں کو لاپتہ کرنے کے بعد پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ آفس آن مسنگ پرسنز ایک بنایا گیا، ایک میکنزم بنایا گیا، لیکن وہ اطمینان بخش حل نہیں دے پایا. یہ رہی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے بنتے رہے ہیں. اس کو اب ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں 2011 میں کمیشن بنا. کمیشن کیا تھا؟ لاپتہ افراد کا کمیشن یا انکوائری کمیشن اسے کہتے ہیں. اس کمیشن آف انکوائری آر انفورس ڈس اپیئرنسز. اس کمیشن کو وہ کیا تھا کہ جو لوگ اغوا ہوتے ہیں ان کے معاملات کی انکوائری کرے یہ کمیشن، اہل خانہ کو انصاف فراہم کرے، اور ممکنہ طور پر جو افراد لاپتہ ہوئے ہیں ان کا سراغ لگائے کہ کس کے پاس ہیں. یہ کمیشن 3 رکنی ہے اور اس کی تشکیل قانون پاکستان کے تحت کی گئی ہے. اچھا، یہ کمیشن بٹھایا گیا جس طرح ہمارے یہاں برائے نام جمہوریت ہے، اسی طرح یہ برائے نام ایک کمیشن ہے. جمہوریت میں آپ کو پتہ ہے مقتدرہ جس کو نوازتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ زیادہ کمزور ہے، زیادہ ماتحت ہوگا، زیادہ دبایا جائے گا، بن گیا آپ کا وزیر اعظم یا فلاں منسٹر یا فلاں. اسی طرح یہ جو کمیشن کا سربراہ بنایا جاتا ہے، چن کے ایسا جج لایا جاتا ہے الحمدللہ جو بالکل ختم ہوتا ہے. مبینہ طور پر اس کی بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں. وہ کیا دے گا؟ وہ کیا مقتدرہ سے پنگا لے گا؟ وہ کیا مقتدرہ کو کہے گا کہ ہاں بتاؤ یہ بندہ کہاں پہ ہے؟ بالکل نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. تو ایسے کمیشن ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کمیشن بنایا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کمیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ مزید فیملیز کو ہراساں کرتے ہیں. ایسی کویسچننگ ایسا کئی وقت آتے نہیں ہیں، اور اکثر میں دیکھتا ہوں کہ غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پیارے لاپتہ ہوتے ہیں. یقین مانیں ان کے گھر والے جب آتے ہیں، اکثر میں جب ماما قدیر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوتا، آج کل ان کی طبیعت ناساز ہے، خدا ان کو صحت یاب کرے، تو میں ان کی حالت دیکھ کے دکھ ہوتا تھا کہ یار ایسے گھرانے ہیں، یہ بیچارے ان کا آنا مشکل ہے. پھر یہاں پہ ان کو ڈیٹس پر ڈیٹس دینا، آپ کو پتہ ہے پھر عدالت میں کیا ہوتا ہے، آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہو. تو یہ دکھ والی چیزیں ہیں، یہ بڑی ہی تکلیف دہ چیزیں ہیں. ان پر جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص، میں بھی بات کرتا ہوں تو کہیں یار دفع کرو، کیا مقتدرہ کی اس میں آنا اپنے لیے. لیکن سوال ہی یہی ہے یار، ہم نے صحافت کیوں کی ہے؟ اگر ہم صحافت، میں تو آیا ہی اسی مقصد کے لیے ہوں. مجھے تو یہی جو موضوع تھا ہر وقت تکلیف دیتا تھا. میں اپنی دوسری فیلڈ سے اس طرف میں نے انتخاب بائی چوائس کیا. تو ہم نے سچ کو نہیں دبنے دینا، ہم نے یہ کہنا ہے. اور یہ مثالیں تو میں نے 2-3 ایسے دی ہیں. آئے روز اٹھ رہے ہیں، بچے اٹھ رہے ہیں، ان کی عمریں کم ہیں. اچھا ریلیز بھی ہو رہے ہیں، ایسا نہیں میں کہ اٹھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ آ بھی رہے ہیں، لیکن جو لاپتہ ہو رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. پھر اگر ایک شخص کو آپ مہینہ بھی رکھو گے، زد و کوب کرو گے، تو بیچارہ ساری زندگی اس نفسیات سے نہیں اس کا پیچھا کرتی ہے. تو اس چیز کا کوئی کلا کما کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟
سیکھنے والی بات کیا ہے کہ سب سے پہلے اس چیز پر آپ آئیں، یہ لاپتہ کمیشن ہے یا دوسرے کہ فرینزک ہو، مائکروسکوپک فرینزک تلاش ہو کہ آیا ہے یہ شخص کیا. ظاہری بات ہے جب آتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے، وہ دروازہ کھولتے ہیں. دوسرا فرینزک تحقیقات ہوں. نمبر 2 آزاد تحقیقات ہوں، ایسے لوگ ہوں کہ ان پر کسی قسم کا سوال یا نشان نہ ہو کہ یہ کمیشن کا سربراہ ہے، اس کی انٹیگریٹی ایسی رہی ہے کہ یہ صرف خدا سے ڈرا ہے، اور جو خدا سے ڈرا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے، وہ پھر اسے پتہ ہے کہ یار یہ دنیا عارضی ہے، حساب آگے دینا ہے. آزاد تحقیقات کروائے گا. پھر بین الاقوامی دباؤ ہو. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ دنیا آج گلوبل ولیج ہے، محتاج ہیں. بین الاقوامی دباؤ جب ہوگا تو اسے لگے گا کہ میں نے اپنے اس کو طول نہیں دینا، میں نے شہری حقوق، انسانی حقوق کا کچھ خیال بھی رکھنا ہے، ورنہ باہر میرے لیے مسائل بن سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ ہوگا. وقت سب سے اہم ہے. اگر کوئی چیز، میں نے کہا نہیں، وقت اگر تبدیل ہوگا، وقت زیادہ لگ جائے گا تو پھر انصاف حصول مشکل ہوگا. اور مستقل شہری دباؤ برقرار رہنا چاہیے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شفافیت درکار ہے کہ قانون نافذ کرنے والے جو اداروں ہیں، سپاہی سے لے کر بڑے تک، وہ واقعی مخلص ہوں ان کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، تب کچھ بہتر ہوگا. اس بارے میں پھر وہ کیا کہا تھا کہ سائلنس ان دا فیس آف انجسٹس از کمپلیسٹی، یعنی کہ ناانصافی کے سامنے خاموش رہنا، اس میں شریک ہونا ہے. یہ جرم میں کہہ نہیں رہا، یہ آئے گا. یہ اس کا حل مشترکہ نکالنا ہے. اگر کوئی BLA کا غلط کرتا ہے بھی کھل کر آؤ، کوئی ISI کا کرتا ہے بھی کھل کر آؤ. ڈرو گے دونوں سے، پھر یہ جنگ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. سچ بولنا، مقصدی آپریشن کا یہی ہوتا ہے کہ سچ سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، تو اس میں تو وہ کامیاب وہ بن جاتے ہیں. اس پر ایک اور وہ ہے بنتی ہے کہ when the powerful stand above the law, the people fall beneath it. ٹھیک ہے، جب طاقتور قانون سے بالاتر ہو جاتے ہیں نا، تو عوام پھر قانون کے نیچے دب جاتا ہے. ظاہری بات ہے، وہ قانون جس نے سب کو تابع رکھنا تھا، جو سپریم ہونا تھا، جب مقتدرہ اوپر چلی جائے گی پھر عوامی دبے گی نا. اور پھر ایک اور کہاوت ہے کہ بیٹیوں کی چیخیں قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہیں. تو یہ جو نسرین بلوچ ہے یا ماجبین ہے، یہ صرف ایک گھر کی یا صرف بلوچ تک کی نہیں ہے. اگر یہ فیڈرلزم ہے تو اس میں ہر اس کی یہ ہے، یہ پورے پاکستان پر اس کا اثر ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. ہمیں مقاصد معلوم ہونی چاہیے. اگر دوسرے بیانیے کے مطابق یہ محل بننے جا رہی تھیں تو کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، اور جہاں سوال اٹھنا بند ہو جائیں وہاں زوال شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھو، اگر آپ سوال یہاں پہ مقتدرہ بھی اٹھانے والوں کو عبرت کا نشان بنائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگ دبے رہیں گے؟ نہیں، انسرجنٹس بنیں گے. اس لیے آزادی ہو. تلخ باتیں، ہم وہ کیا کہتے ہیں یار کہ ہم تلخ ایکشن سہتے ہیں، آپ تلخ باتیں نہیں سہ سکتے. ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جس کے حق میں آواز نہ اٹھائی جائے وہ حق مر جاتا ہے. کوئی بھی شخص ہے، ظلم، زیادتی یا وہ، آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو اس کا حق مر جائے گا. آج آپ آئین کے لیے نہیں بولتے ہو تو پھر آپ کے جو حقوق ہیں وہ بھی آپ کو نہیں مل رہے. اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا ایک بیانیہ. دوسرا، پچھلے ہی دنوں آج بھی ڈیرہ بگٹی میں ایک ٹھیکیدار کے مزدور اغوا کیے گئے. کنہوں نے کیے؟ وہاں پہ تو BRA ایکٹیو ہے نا، برہمداغ بگٹی صاحب کی. ٹھیک ہے، اب برہمداغ بگٹی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں. یہاں سے BRA کیا نہیں کر رہی ہے، ہر جگہ سے چندے کے نام پہ بھتہ لینا، شادی والا گھر ہے اس سے اتنا لینا، اس ٹھیکیدار سے اتنا لینا، اس سے اتنا لینا، تنخواہوں کی مد میں ادھر لینا. دوسرا، جو لیویز کی ملازمتیں مل رہی ہیں اس پر سوال یا نشان، اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی وڈیروں کو ملی، وڈیروں نے آگے جو ہے نا بیچنا شروع کر دی ہیں. تو دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ جو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں نوکری نہیں بیچنے دوں گا. مزہ تو تب آئے گا جب اس کے اپنے حلقے کا سکینڈل
جو بن رہا ہے ابھی بھی وقت ہے اس کو وہ کریں. اگر یہ بن گیا تو ان کی وزارت اعلیٰ کا جو بڑا خمار ہے یہ بہت نکل جانا ہے. اس ایک بیانیے کو لے کے وہ بھی اگر چلا گیا کچھ نہیں رہے گا اس کے پاس. پھر یہ اور 3-4 مزدور یہ 3-4 دن قبل ادھر یہاں پہ پھر BLA کا زیادہ اثر و رسوخ ہے, انہوں نے اٹھایا. کل پشتونخوا والوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ ہرنائی میں بھائی DC صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ مائنز والوں کو ڈیوٹی نہیں دے سکتے, ہر ایک اپنی سیکیورٹی خود کرے, یعنی ہر ایک اپنا آزاد لشکر بنائے. وہ آزاد لشکر پھر صرف اپنی مائننگ کے لیے میری جان نہیں بنائے گا, وہ اس سیکیورٹی کے پیسے پھر ہر طریقے سے دوسرے کمزور کی استحصال بھی کرے گا, چور اچکوی پر بھی شروع ہو جائے گا. ریاست کہاں پہ ہے؟ راج دلارے ہمارے جو ہم اتنے ان کو پیسے دے رہے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ کیوں حفاظت نہیں کر سکتے؟ تو پھر وہ کر کیا رہے ہیں؟ گھر چلے جائیں. یہ حد آ گئی ہے کہ اب اپنی حفاظت خود کریں, پیسے ان کو دے دیں, ہر ٹن پہ یہ پیسے لے لیں, حفاظت انہوں نے نہیں کرنی, بند کر دیں پھر اپنی یہ ساری چوکیاں. اور دوسرا یہ BLA ہے, BLF ہے, BRA ہے, BRG ہے, PNA ہے, BNM ہے, وٹس ایور جو ہیں جن کا نظریہ ہے کہ یار یہ مزدور بیچارے کو کیا آپ وہ کرتے ہو. ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیچھے نہ ریاست کھڑی ہوتی ہے, ان کے پیچھے نہ وہ ٹھیکیدار کھڑا ہوتا ہے. اسے کیا ہے؟ اسے اور اگلے دن مزدور مل جانا ہے. ان بیچاروں کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا, یہ مزدور ان کے پیچھے کنبا ہوتا ہے. وہ کنبا ان کی روز کی مزدوری پہ چل رہا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں مزدور کے کتنے حقوق ہیں. آپ لوگ بھی ان کو لے کے جانا, ان پہ تشدد کرنا, ظلم کرنا, زیادتی کرنا, یہ طریقہ واردات یہ رہ گیا ہے. یہ انقلاب ہے. یہ موزے تونگ کی تعلیمات ہیں, یہ فیڈل کاسٹرو کی تعلیمات ہیں, یہ لینن کی تعلیمات ہیں, یہ کارل مارکس کی تعلیمات ہیں کہ مزدوروں کو اٹھا کے مارا جائے, تشدد کا نشانہ بنایا جائے. یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی جنگ ہے جس میں ہر طرف سے ہی پستہ غریب آدمی ہے, مزدور آدمی ہے. بہرحال جو یہ کر رہی ہیں معصوم, مظلوم, لاچار اور بے بس لوگوں پر تشدد, ان کو اغوا کرنا یا لاپتہ کرنا دونوں فریقوں سے, کہ خدا را کچھ وہ کریں, عوام کو اعتماد میں لیں, کچھ تو پتہ ہو اس کو, نہ صحیح کم سے کم جو فیملی ہے ان کو تو اعتماد میں لیں کہ بھائی آپ کا بچہ ہے, بچی ہے, ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی, یہ ایویڈنس ہے. یا ان کو ملائیں کہ بھائی ہاں میں ملی ہوئی تھی, یا میں یہاں گمراہ ہوا, یا یہاں گمراہ ہوئی, یا میرا کوئی ایسا پلان تھا, تاکہ ان کو لگے کہ بھائی ایسا نہیں ہے, واقعی کہیں تھا, ریاست بن کے ٹریٹ کر رہی ہے. جب ہوگا ان کو پتہ نہیں ہوگا, در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی. اور پھر یہ سوسائٹی, یقیناً ادارے والے بھی اتنے پاگل نہیں ہوں گے کہ اس قبائلی سوسائٹی میں اور ان حالات میں, اور پھر ایک فیمیل کو اٹھانا اتنا ایزی نہیں ہوگا. ایویڈنسز ہوں گے ان کے پاس, ٹھوس ایویڈنس ہوں گے, لیکن کم سے کم اس کو رول آف لا کے تحت ڈیل کرے, اس کو طریقے سے ڈیل کرے تو پتہ چلے. یا پھر صرف غلط فہمی کی بنیاد پہ وہ کیا تو یہ تو بہت بڑا سنگین وہ ہوگا. اور اکثر ہم نے ایسا دیکھا ہی ہے. مطیولہ جان صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے یار, اس پہ آئس کا وہ رکھ دینا. تو یہاں پہ کل کوئی ہے, آج ہم بات کرتے ہیں, کل ہم پہ کوئی آئس رکھ دے, کوئی وہ کر دے, کم سے کم بھی 5 سال لگ جائیں گے اس چیز کو پروو نہ کرتے ہوئے. تو ایسے جھوٹے کیسز بھی کئی بنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو اصل کیسز ہوں ان کی اہمیت بھی گم ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس پر چیف جسٹس ہیں, یا فیلڈ مارشل ہیں, یا کور کمانڈر ہیں, یا IGFC صاحب ہیں, یا CTD صاحب ہیں, والے صاحب ہیں, یہ کوئی اس پر پریس ریلیز کوئی باقاعدہ کوئی وہ کریں کہ ہوا کیا ہے, اس کے محرکات کیا ہیں, اور یہ تمام چیزیں. آج DIG کوئٹہ کی پریس کانفرنس تھی وغیرہ وغیرہ, لیکن اہم ایشو یہی ہے. انسانی حقوق کے ایسے سنگین ایشوز یہ بڑے کریٹیکل ہیں, ان کو جب تک ٹرانسپیرنٹ وے میں نہیں چلائیں گے نا تو یہ ایشوز مزید بڑھتے جائیں گے. اس کے حل کے لیے یہ ہے
کہ ہمیں سچ دکھایا جائے، سچ بتایا جائے، تاکہ عوام پھر سچ کے ساتھ کھڑی ہو۔ جب عوام کی آنکھوں میں اندھیرا ہوگا تو پھر انسان کشمکش میں ہی ہوں گے، پھر وہ نہ آپ کی سائڈ پہ آ سکتے ہیں نہ دوسری سائڈ پہ آ سکتے ہیں۔ پھر تو ظاہری بات ہے وہ جس کو متاثرہ سمجھیں گے اسی کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس سے متعلق، کوئی بھی اپڈیٹ ہوئی تو اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ نے ظلم جبر کے سامنے دبنا نہیں ہے، حق سچ بولنا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔